السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم حاضرین نماز عشاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں صحیح بخاری سے کتاب الرقاق کے درس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ گزشتہ کل کے درس میں جمعہ کی مناسبت سے جمعہ کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج سے دوبارہ کتاب الرقاق کے درس کے سلسلے کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے میرے کاندھے کو پکڑا، یا آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا۔ یہاں ایک چیز ہے، استاذ اور طالب علم کا ادب بھی اس طور پر ہونا چاہیے کہ استاذ اگر اپنے طالب علم کو کوئی خاص اور اہم بات بتلانا چاہے، اور ایسے ہی باپ بیٹے کے درمیان بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ باپ جب اپنے بیٹے کو کسی خاص بات کی وصیت یا نصیحت کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے اپنے بالکل قریب کر لے اور شفقت سے، محبت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ ڈال لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے اگر کوئی اہم بات کرنی ہے تو بلایا اور ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں اسے بول کے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کا پہلو اختیار کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کیجیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو تھاما اور کہا، اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راستے کے مسافر ہو۔ اب یہ بات اللہ کے نبی نے صرف عبداللہ ابن عمر کو ہی نہیں بتلائی، بلکہ ہر ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حدیث کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے دو طریقے اللہ کے نبی نے بتلایا۔ پہلا طریقہ یہ کہ غریب کے معنی ہوتے ہیں اجنبی، اور دوسرا طریقہ مسافر بن کے زندگی گزارو۔ اب اجنبی ہو یا مسافر ہو، اجنبی جب کسی نئی جگہ جاتا ہے، یا مسافر جب سفر کے لیے راستوں کو طے کرتا ہے، تو اپنے ساتھ اپنے پورے گھر بار کو اپنے کاندھے پر لے کر کے نہیں چلتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں 25-26 دن کے لیے درس دینے آیا ہوں، حافظ صاحب جو ہے 27, 28, 30 دن تراویح پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہم دونوں یہاں اجنبی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ اس مناسبت سے ہم اپنا سارا گھر لے کر کے نہیں آئے، بس اتنی ہی چیزیں لائے ہیں جتنی کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہی ہر مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہ کر کے دنیا کی زندگی میں سب کچھ اکٹھا کرنے کے بجائے اسے چاہیے کہ جنت کی نعمتوں کو اکٹھی کرنے کی فکر کرے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے، نہ ہم دنیا میں اجنبی رہیں نہ ہم مسافر رہیں، ہم نے دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ جیسے اہل کفر کہا کرتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے۔ تو ہمارا بھی قریب قریب یہی شیوا ہو چکا ہے کہ آپ دنیا میں زندگی گزاریے، مال کمائیے، لیکن اتنا ہی کمائیے جتنے میں آپ کی زندگی گزر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مال آگے چل کے آپ کے لیے فتنہ بن جائے، وبال بن جائے، اور جو ہے کہہ لیجئے کہ
اللہ رحم فرمائے وہ وبال جان بن جائے ہمارے لیے۔ گزشتہ کل ایک عالم دین صاحب سلفی عالم ہیں، ان کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ واقعہ میرے نظر سے نہیں گزرا تلاش کرنے پر، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں آپ کے گوشے گزار کروں اس واقعے کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یا اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، میدان محشر بپا ہے۔ اب اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈنے پر ملاقات ہوئی، اور بہت دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں تاجر صحابی کہے جاتے تھے، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین کہا جاتا تھا ان کو صحابہ میں، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے کاروباری، اتنے بڑے کہ ان کی وفات کے بعد اتنا سونا چھوڑا تھا کہ ہتھوڑے اور کلہاڑے سے توڑ کر کے ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں خواب میں اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ کہاں تھے اتنی دیر؟ میں بہت دیر سے تلاش رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اپنے کمائے گئے مال کے ایک ایک پیسے کا حساب دے رہا تھا۔ تو یاد رکھیں، ہم جتنا بھی کمائیں، یہ یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ کمائیے گا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا حساب دینا ہوگا، جتنا کم کمائیں گے اتنا کم کا حساب دینا۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ مسافر کی طرح یا اجنبی کی طرح دنیا میں زندگی گزار دیجیے۔ اچھا، اس حدیث کا اصل معنی کیا ہے؟ خود عبداللہ ابن عمر سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آپ کی زندگی میں جب سورج غروب ہو جائے، شام ہو جائے، تو یہ انتظار مت کیجئے کہ دوبارہ آپ کو صبح تک موقع ملے گا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ، ابھی میں جہاں جس شہر کا ہوں کولکتہ کا، ہمارے یہاں موتیں ہوئیں، تقریباً 15 دن کے اندر 20-25 موتیں ہوئیں، اور یقین جانے ان میں سے 80% موت ایسی ہوئی ہے کہ آدمی رات کو سویا اور صبح نہیں اٹھا۔ اسی لیے کہا کہ جب آپ شام کا وقت اپنی زندگی کا گزار لیں تو اب انتظار مت کیجئے کہ صبح ہوگی آپ کی زندگی میں، توبہ کیجئے اللہ سے، پلٹ آئیے اللہ رب العالمین کی طرف۔ کہا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، ہاں جب شام ہو جائے، جب صبح کر لیں، آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی، آپ کے جسم میں اللہ نے روح کو لوٹا دیا، تو اب آپ انتظار مت کیجئے کہ شام تک جو ہے مال کماؤں گا، مال جمع کروں گا، دنیا طلبی میں لگا رہوں گا، نہیں۔ اب آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، کیا پتا شام کا سورج غروب ہوتے ہوتے ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہا وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، کہا کہ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے اس صحت کو غنیمت جانیے۔ واقعی اللہ نے اگر صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے آپ اس صحت کو غنیمت جانیے۔ اور کہا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اللہ نے زندگی دی ہے تو موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی کہوں گا، اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بزرگوں کو بھی کہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور آپ کھڑے ہو کے اللہ کے لیے قیام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، حیات دیا ہے، تو آپ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو آج اپنی قبروں میں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے قبروں میں بھیجنے کے ساتھ ان کے زندگی کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اعمال کر لیجئے، آپ اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیجئے، اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لیجئے۔ اس لیے کہا کہ دنیا میں ایسی زندگی گزاریے گویا کہ آپ اجنبی ہیں یا مسافر ہیں۔ نہ اجنبی اور نہ مسافر، سارا گھر ساز و سامان لے کے اپنے کاندھے پر چلتا ہے، بس ضرورت کی چیزیں لیجئے، دنیا سے ضرورت بھر فائدہ اٹھائیے، اس کے بعد اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کر کے آخرت کی تیاری کی کوشش کیجئے۔ اگر دنیا داری میں لگ گئے تو پھر آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور یہ سب سے گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔